رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق فی سبیل اللہ اگر آپ غور کریں، وہ صرف تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر کے گوشت بانٹو، یہ بھی بڑی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربانی آ جائے نا، ایک پورا طبقہ موجود ہے حج کے اوپر، عمرے کے اوپر، قربانی کے اوپر نئی نئی باتیں کرنے والے، ان لوگوں کو کبھی آپ نے پی سی ہوٹل پہ، اواری ہوٹل پہ نئے موبائل خریدتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے دین کا کوئی کام ہو جائے گا تنقید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا بھی حکم دیا تو یہ نہیں کہ خود نہیں کی، خود کل جائیداد اس وقت رسول اللہ کے پاس جتنی بھی تھی ساری کی ساری بیچ کر کتنے اونٹ کیے تھے ذبح؟ 100 اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اختیاری تھی۔ اللہ کی قسم رسول اللہ چاہتے تو دنیا کے امیروں میں سے بھی امیر ہو جاتے، بڑے بڑے امیر مقابلہ نہ کرتے، لیکن انفاق کی کیفیت کیا ہے؟ کتنے پیسے ہیں، کتنے اونٹ آ سکتے ہیں؟ 100 اونٹ آ سکتے ہیں۔ جا علی 100 کے 100 اونٹ قربان کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ آج کا کوئی فلاسفر اور ہوتا یار 100 اونٹوں کے پیسے گوشت میں لگا دیے، غریبوں کو گوشت بانٹنے میں دے دیے۔ یہ تھنکر، یہ فلاسفر، ان کو کیا پتا کہ بنیادی طور پہ ان نیکیوں کے پیچھے جو جذبہ اور جو محرک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے میرا بندہ میری مخلوق کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے۔ اور آج ہم 2.5% دینے سے کترا رہے ہیں، 2.5%، بڑا برا لگتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 2.5% کی بات بھی نہیں ہے۔ نیکیوں کے 2 اعمال ایسے ہیں، میں صدق کے دل سے اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کو نفلی عبادت ہونے کے باوجود نہ کرنے کی وجہ سے وعیدیں موجود ہیں۔ ایک ذکر اللہ، انشاءاللہ موقع ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ذکر نفلی عبادت کو بھی، ایک تو ہے نا فرضی جو نماز ہے اس کو چھوڑنے کے عذاب اور عتاب تو بہت زیادہ ہیں، ایک نفلی ذکر نہ کرنے کے بھی عتاب ہیں۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ نہ دینے کے عذاب، عتاب اور جو انسان کے اوپر مشکلات آنی ہیں وہ تو ایک الگ موجود ہیں، لیکن نفلی انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے والے کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے بات ثابت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کرتا ہے اللہ آسانیاں دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو بخیلی اختیار کرتا ہے اس کے لیے آگے تنگی ہیں۔ اسی لیے حکماء نے، داناؤں نے اور بعض روایات بھی اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور صرف اللہ کے قریب نہیں ہوتا، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، یعنی بندوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیتا ہے، اور صرف بندوں کے قریب نہیں ہوتا بلکہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور اور جنت سے بھی دور۔ یہ جو بخل ہے انسان کی طبیعت کے اندر، یہ انسان کو جو وہم ڈالتا ہے کہ اگر خرچ کرے گا تو کمی واقع ہو جائے گی۔ انفق علیک، خرچ کر تیرے اوپر تاکہ تیرا رب خرچ کر سکے۔ انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر۔ بلال امیر صاحب بھی ہیں، ایمانداری سے بتائیے، اے بلال تو بھی خرچ کر، اور کبھی بھی جو عرش والا ہے اس سے قلت کا خطرہ محسوس نہ کری۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ صرف امیروں کا کام ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں سے مال اکٹھا کیا، اور ایک غریب صحابی ساری رات محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں چند کھجوریں پیش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو ان سارے امیر صحابہ کے مال کے اوپر بکھیر دیتے ہیں۔ صحابہ حیران رہ جاتے ہیں، یہ چند مٹھی بھر جو کھجوریں آئی ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بڑھ کے قبول کیا ہے، اور پھر اس کی کھجوروں کو سارے کے سارے مال کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ؟ کہا اس لیے پھینکی ہیں تاکہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے انفاق کی گئی ان کھجوروں کی وجہ سے پورے مال میں برکت ڈل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یقین مانیے یہ سچ بات ہے، کئی مرتبہ غریب کا دیا ہوا 1 روپیہ
امیر کے دیے ہوئے 1 لاکھ کو بھی کراس کر جاتا ہے خلاص نیت کی وجہ سے، خلوص نیت کی وجہ سے۔ ہم 2.5% نہیں دیتے، اور اگر ہم دیں، جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تشریح میں حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ موجود ہے نا، یہ آیت اتری، ڈر گئے۔ یہ اللہ نے عجیب و غریب آیت نازل کر دی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان نئے سوٹوں سے محبت کرتا ہے، نئی جوتیوں سے محبت کرتا ہے، نئے مال سے محبت کرتا ہے، لیکن جب غریبوں کے دینے کی باری آتی ہے تو استعمال شدہ سوٹ دے رہا ہے، استعمال شدہ جوتی دے رہا ہے، دینا جائز ہے، لیکن تو نیکی کی معراج پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ آیت اتری، دینا جائز ہے، دینے میں قباحت نہیں ہے، لیکن آیت جب صحابہ نے سنی تو ابو طلحہ انصاری تو بے چین ہو گئے، اے اللہ کے رسول یہ عجیب آیت ہے، آج تک ایسا انفاق تو شاید نہ کیا ہو۔ مفہوم یہ ہے ایک باغ ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، ہاں یہ انفاق فی سبیل اللہ، نیکی کی اگر معراج کو، اصل رزلٹ کو، 1 کے بدلے میں 700 نہیں، 1 کے بدلے میں اصل رزلٹ جو کل قیامت کے دن نکلنا ہے، ویسے تو 1 روپے کے بدلے میں 700 مست ہے، لیکن وہ جو چوٹی ہے، معراج ہے، جو عروج ہے، وہ پانا چاہتے ہو تو وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ابو طلحہ اپنا باغ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ رسول اللہ نے مشورہ دیا فلاں فلاں کو اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ ہاں یہ بات بھی سن لیجئے، رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا اجر موجود ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ یہ رحم کے رشتے ایسے رشتے ہیں کہ جن کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے اوپر خرچ کرنے سے دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کر رہے، جو کاٹ کباڑ ہو، جب وہ اپنے استعمال کے قابل نہیں رہتا غریب کو دے دیا جائے، جائز ہے، لیکن نیکی کی معراج کو تو نہیں پہنچ سکا۔ اگر تجھے نیا سوٹ اچھا لگتا ہے تو غریب کے لیے بھی کبھی نیا سوٹ کا انفاق کر دے۔ اگر نئی جوتی تجھے ہش پپی کی یا کسی برانڈ کی اچھی لگتی ہے تو کبھی غریب کو بھی لے کے دے دے۔ یہ ہے وہ معراج، یہ ہے وہ نیکی جس سے تو محبت کرتا ہے، وہ بھی تو کبھی خرچ کیا کر۔ جس مال سے محبت کرتا ہے وہ تو خرچ کر دے۔ راشن دینا بھی جائز ہے، لیکن راشن کے اندر دالیں ہی دی جا رہی ہیں، خود تو مرغا کھاتا ہے، خود تو گوشت کھاتا ہے، خود تیرے لیے مرغن غذائیں ہیں، اور غریب کو راشن کی باری آ رہی ہے، راشن پیکج بن رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی اس میں دالیں زیادہ ہو جائیں۔ جائز ہیں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا تو نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنے کا حق ہے۔ اور یہ حق کون لوگ ادا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ پھر ایسے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ جمعے کے اندر تفصیل سے آپ کو یہ بات رکھی تھی کہ ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک کہ اس کا مال ما نقصت صدقۃ من مال، یہ بات سمجھنی چاہیے، صرف جو صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، صدقہ بذات خود مال کی نشو نما اور رزق حلال کو فراخ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ رزق کی تنگی ہے، کیا کیا جائے؟ صدقہ کیا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ بذات خود کم رزق کا علاج صدقہ ہے۔ کم رزق کو اگر تو بڑھانا چاہتا ہے تو صدقہ کر، بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرانے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے بادلوں کی طرف دیکھا، اس کو بادلوں سے ایک آواز آئی، اس کی حدیقۃ فلان، فلاں فلاں شخص کے باغ کو جا کے پانی دے۔ بادلوں کے اندر سے آواز آئی، بادلوں کے اندر سے، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کوئی بات بیان کیا کرتے تھے تو آگے سے کوئی استعجاب کا اظہار کیا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، اس بات کے اوپر کون ایمان لے کے آیا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا، موجود بھی نہیں تھے ہوتے۔ ہم بھی رسول اللہ کی ہر بات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان صفوں میں شامل فرمائی کہ جو حدیث رسول کی جو سن لی اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لے کے آتے ہیں۔ اس کی حدیقۃ فلان، بادلوں سے آواز آئی فلاں شخص کے باغ میں جا کے اے بادل پانی کو برسا دے۔ بندہ حیران و ششدر رہ گیا،
کہ یہ عجیب و غریب آواز ہے، غیب سے آواز ہے، نہ میں کوئی مخلوق دیکھ رہا ہوں، بادل سے آواز آ رہی ہے۔ اس بادل کے ٹکڑے کے تعاقب میں چل پڑا، تیزی سے اس کا تعاقب کرتا گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک پتھریلی سی زمین آئی ہے، بادل نے وہاں اپنے پورے کے پورے پانی کو بہایا ہے، آگے نالیاں بنی ہوئی ہیں، وہ نالیوں سے چلتا چلتا پانی ایک کھیت کے اندر پہنچ گیا، وہاں پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے۔ اب اس بندے کے پاس جا کے کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا تو میرے سے کیوں پوچھتا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے بادلوں سے تیرے نام کو سنا ہے، اور بادلوں میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کے پانی کو برسا دو، مجھے بتا تیرا کیا عمل ہے؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ اور یہ صرف اس بندے کو بتانا مقصود نہیں تھا، بتلانا پوری امت کو مقصود تھا، بتلانا پوری شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ آپ میں سے ہر ایک ایسے ہو جائیں جیسے گویا وہ آواز آپ نے خود سنی ہے۔ ایک قول حضرت علی کے ساتھ ایسا بھی ملتا ہے، حضرت علی سے ایک بندے نے پوچھ لیا کہ علی، وہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے، اور عالم ارواح میں جو رب ہونے کا اقرار تھا، ہمیں وہ بات یاد نہیں ہے۔ حضرت علی کہہ رہے تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے وہ بات یاد ہے۔ کہا آپ کو یاد ہے؟ کہا جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو پھر یاد کے اوپر کیا چلنا ہے، پھر بات یاد ہی یاد ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر بھی اگر ہم نے ایمان نہیں لانا تو پھر کب لے کے آنا؟ کہا بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں کوئی زیادہ نیکی کا کام تو نہیں کرتا، لیکن کرتا یہ ہوں کہ جو بھی اس باغ میں سے نفع آتا ہے، جو بھی مال یہ باغ پیدا کرتا ہے، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ دوبارہ اس باغ میں ڈال دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نے مختص کیا ہے کہ میری ضروریات تو ایک حصے سے پوری ہو جاتی ہیں اور باغ کی ضروریات دوسرے حصے سے پوری ہو جاتی ہیں، تیسرا حصہ یعنی 33% میں نے مختص کیا ہوا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد تو دیکھ لے، دور دور تک صحرا ہے، دور دور تک کوئی کھیتی تجھے نظر نہیں آتی، میں بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام کے ساتھ دانے کو زمین کے اندر ڈال دیتا ہوں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہوں، اللہ پانی ہے نہیں، کنواں ہے نہیں، تیرے رستے میں 33% تیرا مال ہے، 33% میرے گھر کا، 33% اسی زمین میں جانا ہے، تیری مرضی ہے، اس کی نشو نما کرنا چاہتا تو کر۔ ایک سال ایسا نہیں گزرا، ایک مہینہ ایسا نہیں گزرا، ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، اس فصل کے اندر آ کے پانی کو ڈالتا ہے اور فصل ہری بھری ہو جاتی ہے۔ آپ کو کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ حرج کریں گے رزق نہیں ملے گا؟ یہ اللہ کی قسم شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ آپ حرج کریں گے آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی تو